توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہماری درجہ عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا دونہ عالم کے مالک و مختار سید ابرار جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم رب قدیرک بغنا شکر و احسان کے اس ذات قادر نے ہم تمام کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے یہ بہت بڑی توفیق عطا فرمائی جو ہم اور آپ رب اس پر گزیدہ بندے یعنی سیدی و سندی و زغری لیومی و غدی شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم فقیہ اعظم سیدنا جناب احمد رضا خان اعلی حضرت علی رحمت الرضوان کی بارگاہ مقدسہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں رب قدیر ان کے تمام ترفیض و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے. الحمدللہ یہ ادارہ ہے، طلبہ ہیں، یہ شہر بھی علمی شہر ہے، علمی زبان ہے، علمی کام رکھتا ہے. اس لیے مجدد اعظم کے چند علمی بیانات آپ سماعت فرمائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور حق بھی یہی ہے کہ اپنے دشمن کو سمجھانے کے بجائے اپنے تحقق پر دلائل بیان کر دینا ہی خود دشمن کی موت ہے. اس لیے پہلے کیا بول رہے ہیں ان کے پیچھے ہم اپنا وقت کتنا برباد کریں. ہم اپنے امام کے علمی فیضان کو آگے کریں، سوچیں سمجھیں تو انشاءاللہ ان کے فیض کی صدقے تو پہلے ہمارا بھی علمی شہر آباد ہوتا رہے گا. حضور سیدنا مجدد اعظم کی علمی شخصیت کی پہچان ابھی تر و تازہ خبر سے ہی میں شروع کروں تو زیادہ بہتر ہے. تقریباً حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے وصال سے 4 یا 5 سال قبل پرانے فلسفیوں اور سائنسداں کا ایک نظریہ آیا تھا اور آج تک بھی قائم ہے. شاید 18 اگست 5:34 کے بعد ان سائنسدانوں کا یہ باطل نظریہ درست ہو جائے جو ان کے چندریان 3 نے اپنے فوٹو کے ذریعے سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس کا ثبوت دیا.
کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک طرف فلسفہ اور سائنس کا تمام کے تمام فلسفیوں کا یہ کہنا ہے زمین حرکت کرتی ہے، زمین گردش کرتی ہے، اور چاند اور سورج اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے، آج بھی اسکولوں میں سلیبس اور امتحان میں پڑھایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے، چاند اور سورج حرکت نہیں کرتے۔ کئی ایک فیصلہ پورا سے لے کر کے اس زمانے میں بڑے بڑے فلسفیوں سے لے کر کے اس زمانے تک بھی، اور پروفیسر البرٹ کی تک یہاں تک کے زمانے تک حضور اعلیٰ حضرت کے دور اقدس تک یہ نظریہ آتا رہا۔ سیدنا مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ نے ان کے باطن نظریات کو دلائل شرعیہ سے اور عقلی اور نقلی دلائل سے اس انداز سے آپ نے ثابت فرمایا۔ تقریباً سائنس اور فلسفے پر حضور مجدد اعظم کی 150 سے بھی زیادہ کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ ان 150 کتابوں میں سے صرف ایک کتاب فوز مبین پر رد حرکت زمین، جس کا مطلب یہ ہے زمین کی حرکت کرنے کی تردید میں یہ ہماری بڑی کامیابی، اسلام کی بڑی کامیابی، یہ تاریخی نام ہے۔ اس تاریخی کام، اس تاریخی کتاب کا عالم یہ ہوا، دنیا خاموش رہی لیکن علمی شعروں نے اس کی تلاش شروع کی، ریسرچ شروع کی، یہاں تک کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی تھی، مولانا امام احمد رضا خان کی اس کتاب حرکت زمین کو لے کر اپنی زبان فرانسیسی، انگلش، عبرانی اور سوریانی کئی زبانوں میں ترجمے اور ٹرانسلیٹ کر کے جب اس کتاب کی ریسرچ شروع کی، انہوں نے اس کتاب کو اپنے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے۔ تمام ریسرچ ڈپارٹمنٹ، تمام ممبران اور اسکالرس نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ دنیا کا اگر پانچواں سائنس دان سے مانا جائے تو وہ ہندوستان کا مولانا امام احمد رضا ہے، جن کی فوز مبین کتاب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان سے پڑھ کے اور کوئی سائنس دان نہیں ہو سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے کہا، یہ کب؟ آج سے تقریباً بہت زیادہ زمانہ نہیں، 25 یا 20 سال پہلے انہوں نے کہا ہے۔ دنیا نے نہیں ماننے کو تیار نہیں، لیکن چندریان 3 نے جب چاند کا سفر کیا اور 16 اگست کو پہنچنے کا وقت ہوا، 16 اگست کو نہ پہنچ سکا، یہاں تک کہ 18 اگست کو پہنچنے کا وقت مقرر ہوا، دن اسی دن تو پہنچا، لیکن عجیب حال تھا، پہنچنے کا وقت 3:20 یا 17 تھا۔ 3:20 سے وہ چندریان چاند پر لینڈ نہیں کرتا رہا تھا۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے سنا ہوگا، سننا چاہیے۔ اس زمانے کے لوگوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، بڑی بلندی کی ہے کہ اپنے چندریان کو چاند کے ایسے حصے پر انہوں نے بھیجا ہے جہاں کے آج تک دنیا کا کوئی بھی چندریان یا دنیا کا کوئی بھی اپنا نہیں گیا ہے۔ یہاں ہمارا ہندوستان یا قابل فخر ہندوستان میں رہتے ہو ان کی تاریخ کے لیے سننا چاہیے، لیکن باریک سے خبروں کو بھی سننا چاہیے تھا۔ چندریان لینڈ نہیں کرتا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چاند حرکت کر رہا ہے، اور چاند کی حرکت کی وجہ سے یہ چندریان کو جگہ مستقل نہیں مل پا رہی ہے۔ چاند چندریان پر اس وقت لینڈ کرے گا جب
ماننے کو تیار ہو گئے. کیا دیکھو گے تبھی مانو گے, عقل سے نہیں مان سکتے. یہ حال ہے. اس لیے مجدد اعظم کی علمی فیضان اور علمی رب قدیر نے آپ کو ایسی بلندی عطا فرمائی, ایسی بلندی. اور یاد رہے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ نے بہت ڈھیر ساری یونیورسٹی کا آپ نے دورہ نہیں کیا, داخلہ نہ لیا. والد ماجد سے رب قدیر نے آپ کو علم عطا فرمایا, اور اتنا علم عطا فرمایا, اتنا علم عطا فرمایا کہ یہ دنیاوی علم تو جانے میں ایک عالم غیب یعنی جناتوں کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا. حضور سیدنا العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ اللہ نے کیا دلچسپ اور خوبصورت واقعہ پیش فرمایا ہے, اسے ضرور سماعت کیجیے. سید سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور ملک العلماء جب پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے, بریلوی شریف تشریف لائے گئے. اس دور میں تھا چراغ لالٹین سے لوگ پڑھا کرتے تھے, چراغ اور ڈبیا سے پڑھا کرتے تھے. حضور سید اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگرد ملک العلماء کو رات کے 10 بجے تک 11 بجے تک پڑھایا. پڑھانے کے بعد فرمایا بابو اب آپ سو جائیے, ہم بھی سو جائیں, اس لیے کہ صبح بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرنی ہے. بینک میں برآمدے میں حضرت ملک العلماء جو بیٹھک کا دروازہ ہے اس دروازے کو بند کر کے, سردی کا موسم تھا, آپ سو گئے, آرام فرمانے لگے. حضور اعلیٰ حضرت زنان خانے میں اندر تشریف لے گئے اور وہاں پر آرام فرمانے لگے. حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یکایک مجھے نیند نہ آئی, صرف آنکھ لگنے کو تھی. یکایک مجھے لگا کہ کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے, تو میں ڈر کے مارے میں اٹھ کر کھڑا نہ ہوا, اور میں نے اپنی رضائی کو ہٹا کر کے نہ دیکھا کہ کہیں جانے کوئی ڈکیت یا چور نہ کوئی گنڈا آ جائے, کیا حال ہوگا, میں دروازہ کیوں کھولوں. اس لیے آپ نے دروازہ نہ کھولا. کئی مرتبہ دستک دیا لیکن دروازہ آپ نے نہ کھولا. پھر فرماتے میں نے مجھے احساس ہوا کہ جیسا بغیر دروازہ کھولے یا انفر سے دو آدمی بڑے بڑے ہیکل والے اس کمرے میں میری بیٹھ میں میرے بستر کے قریب آ گئے ہیں. مجھے تعجب ہوا, میں نے اپنی نگاہ کھولی اور رسائی ہٹا کر میں ان دونوں کو دیکھنے لگا, اور میرے بستر کے قریب سے آگے بڑھنے لگے کہ جب تک آواز آتی ہے کوئی دوڑتے ہوئے آتا ہے اور آگے کہتا ہے حریم حریم حریم. اتنا فرمانا تھا, وہ دونوں شخص وہی رک جاتے ہیں. رکنا تھا, حضور اعلیٰ حضرت تشریف لاتے ہیں اور اپنے گھر کے دروازے کو کھول کر کے آپ کو سلام, آپ کا چہرہ دیکھا, ان دونوں شخصوں نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد دونوں کے کاندھے سے دو دو کر کے سانپ نکل گئے, سانپ کی شکل میں. حضور اعلیٰ حضرت نے کچھ جملے فرمائے. حضور ملک العلماء رضائی کے نیچے نیم ڈال کر آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے. حضور مجدد اعظم فرماتے ہیں کہ رب قدیر نے تمہیں اختیار کیا ہے لیکن انسان کو ڈرانے کا اختیار نہ دیا ہے. فوراً اتنا بیان کرنا تھا. حدیث پاک مجدد اعظم نے بیان فرمائی, فوراً وہ دونوں اپنے کاندھے سے سانپ کو اندر موڑ لیا, انسانی شکل میں ہو گیا, اور آ کر کے کہتا حضور ہم فلاں علاقے کے ہم فلاں علاقے کے جنات ہیں, ہمارا فلاں جگہ سے افریقہ کی سرزمین سے گزر رہا تھا, اس قافلے میں ہمارا پانی موجود تھا, اس میں چھلکلی گر گئی. اب ہم نے مسئلہ پیش آ گیا, نماز فرض آ گیا ہے, ہم میں سے کسی نے کہا کہ چھلکلی گر گئی ہے, پانی ناپاک ہو گیا, اس لیے اس سے وضو کرو. ایک نے کہا کہ نہیں, چھلکلی گرنے سے پانی پاک ہے, اس لیے وضو کر لو. ہم میں اختلاف ہو گیا. حضور میں فتویٰ پوچھنے آیا ہوں, آپ ہمیں فتویٰ دیجیے کہ گرگی کے گرنے سے ہمارا پانی پاک ہے یا ناپاک. وہ قافلہ انتظار کر رہا ہے, آپ فتویٰ میں انہیں بتا دو تاکہ وہ قافلہ وضو کر کے نماز ادا کر لے. یہ حال ہے. اب
اب اندازہ لگائیے جنات کے لیے کون سی دنیا ہے، کہاں تک دنیا ہے؟ الحمدللہ رب قدیر نے انہیں پوری دنیا میں اس انداز میں پھیلا دیا ہے، لمحوں میں، سیکنڈ میں، چند ساعت میں وہ جہاں چاہے، جس طرح چاہے، جس شکل میں چاہے، رب قدیر نے انہیں اختیار کر دیا ہے۔ اور وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیا افریقہ میں کوئی عالم نہ تھا؟ کیا ماریشس میں کوئی مفتی نہ تھا؟ کیا ایران میں کوئی نہیں تھا؟ کیا مکہ مکرمہ میں کوئی مفتی نہیں تھا؟ مدینہ منورہ میں کوئی مفتی نہیں تھا؟ دنیا کا ایک الگ الگ خطہ اور نگر موجود تھا، کیا اتنا بڑا عالم نہیں تھا؟ سچ بات یہی ہے کہ اتنے بڑے عالم کوئی نہیں تھے، جنات کی بھی نظر رہی ہے تو بڑے کی دھرتی پر امام عشق و محبت مجدد اعظم کی بارگاہ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ صرف ہم انسانوں ہی کے بڑے عالم نہیں، الحمدللہ ہم تو ہم غیر بھی کہتے ہیں کہ مجدد اعظم مولانا امام احمد رضا کی طرح علم رب قدیر نے شاید اور کسی کو عطا فرمایا، اور انشاءاللہ قیامت تک شاید ایسا کوئی علم والا پیدا ہو سکے روئے زمین پر۔ یہ حال ہے ایسے امام عشق و محبت کا۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ یہ صرف ہماری دنیا میں سب سے بڑے عالم نہیں، اور یاد رہے سب سے بڑا عالم ہوگا انہیں سے تجدیدی کارنامے انجام پائیں گے، اور جن سے تجدیدی کارنامے انجام پائیں گے یہ مجدد کہلائے گا، ان کو مجدد مانا جائے گا۔ اس زمانے میں لفظ مجدد بولتے ہی، مسلک اعلیٰ حضرت بولتے ہی بہت سارے لوگوں کو بخار آ جاتا ہے، کھانسی لگ جاتی ہے، عجیب و غریب ماحول ہے اس دنیا کا، اور یہ مناسب پرستی کے اس مادی دنیا میں نہ جانے انسان کا کیا کیا ہو گیا ہے۔ لیکن حضور اعلیٰ حضرت کے بارے میں، ایک مجدد کے بارے میں ان کا گانا نہ سنیں، ان کے جملوں اور ان کی کتاب کا اکتفا نہ کریں۔ مجدد الفسانی صحیح شریف پنجاب کے اندر جو آپ نصیب فرما ہے امرتسر کے اندر، وہ اپنی ملفوظات مکتوبات امام ربانی میں فرماتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی کہتا ہے کہ کسی خانقاہ پر مجدد اعظم کا احسان ہے تو وہ اپنے آپ کو منہ کھلا لیتے اور چڑ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی پہاڑ ڈال دیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ماننا چاہیے۔ ایک مجدد کی حیثیت کیا ہوتی ہے وہ مجدد الفسانی بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں یاد ہے، معلوم ہے، جو کوئی مجدد ہوتا ہے، جس صدی کا مجدد ہوتا ہے، اس صدی میں تمام خانقاہیں، تمام برادریاں اور تمام خانوادے اس مجدد کے احسان تلے ہوا کرتے ہیں، ان کے احسان مند ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے چاہے خانقاہیں کتنی سے کتنی بڑی ہو جائے، لیکن وہ خانقاہ اس وقت میں جب وہ مجدد بنا ہے، اس مجدد کی وہ محتاج ہے، خانقاہ وہ جاگیریں محتاج ہے اس مجدد کی، وہ برادری محتاج ہے اس مجدد کی، اور اس مجدد کا احسان ہے اور خانقاہوں پر، برادریوں پر، خاندانوں پر، دارالعلوم پر، لائبریریوں پر، دارالفتہ پر ان کا احسان ہے، اور اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو شریعت اسلامیہ کی خدمت کر کے بدلہ چکاؤ، تب جا کر کے وہاں سے تمہیں فیضان حاصل ہوگا، فیضان حاصل ہوگا۔ اس لیے حضرات حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ کو ہم اور آپ اپنی تحریر اپنی کتابوں میں دیکھ لیں، الحمدللہ، لیکن تاریخ میں شاید پہلی بار ایسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایسی صفت رب قدیر نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی صفت پر آپ کسی محلے کے پٹواری ہے، کسی محلے کے کمشنر ہیں، وہی ہے، تو آپ کی تعریف کی جاتی ہے، دیکھیے یہ فلاں محلے کے ہیں اور ان کی وجہ سے بڑے اچھے آدمی ہیں، میرا محلہ اچھا ہے۔ گاؤں کی تعریف، آپ کی ذات سے گاؤں کی تعریف ہو سکتی ہے، آپ کی ذات سے ادارے کی تعریف ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی ذات اور
کسی کے وجود سے کسی کے ایمان کا ثبوت یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے جو رب قدیر نے مجدد اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ عرب کی سرزمین پر ایک تو نہیں کئی ایک علماء کرام نے بساختہ اپنی زبان سے فرمایا ہے کہ وہ معجزۃ نبویہ، یہ امام احمد رضا پیارے مصطفیٰ کا معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ اور سیدنا حرم پاک کے جو شیخ الحدیث ہے حضرت سیدنا شیخ سید محمد مغربی علیہ رحمۃ اللہ، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کیسے مجدد اعظم کے وجود پاک کو ایمان کا معیار، ایمان کی پہچان رب قدیر نے بنا دیا ہے، اس کی مثال اور اس کی تحریر یہ آپ سماعت فرمائے۔ سیدنا شیخ سید محمد مغربی علیہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں لو ان جاء رجل من الهند، اگر کوئی ہندوستان سے کوئی انسان ہمارا ملک سعودی عرب آتا فسألته عن الشیخ امام احمد رضا، تو ہم ان سے مولانا امام احمد رضا کے بارے میں پوچھتے، ان مدحہ فقد علمت من اہل السنہ، اگر وہ تعریف کر دیتا امام احمد رضا کا توصیف بیان کر دیتا، ان کا وصف اچھائی کے ساتھ بیان کر دیتا، فقد علمت من اہل السنہ، تو ہم جان جاتے وہ انسان سنی ہے، اہل سنت و جماعت کا ہے۔ وَإِنْ سَمَّهُ فَقَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور اگر وہ انسان امام احمد رضا کی جو بیان کر دیتا، ان کی مذمتیں بیان کر دیتا، تو ہم ساختہ کہہ ڈالتے، پہچان لیتے یہ انسان بدعتی ہے اور یہ انسان اہل سنت کا نہیں ہے۔ یہ ہے معیار، ایسی ذات کو رب قدیر نے ایمان کی پہچان، ایمان کا معیار بنا کر کیا دیا ہے۔ اس لیے ہندوستان کی سرزمین پر ایک کتاب صرف مثال لے لیجیے، یوں تو پوری زندگی کا محاسبہ کیجیے، اس زمانے کے ٹیکنالوجی جتنے بھی آلات ہیں ان تمام کو لے کر آ جائیے اور فاتحہ رسمیہ کو تقسیم کریں 12 جلدوں میں، اور اس زمانے میں کچھ تخریج کے ساتھ جب شائع ہوئی ہے 30 جلدوں میں 28 جلدوں میں چھپ کر دنیا کے اندر موجود ہے۔ حضور سیدنا مجدد اعظم کی کتاب فاتحہ رسمیہ ہے، 12 جلدوں میں ہے، ان 12 جلدوں میں 12 جلدوں کے صفحات کو جب آپ کی زندگیوں پر تقسیم کیا جائے، تقسیم کر کے ان صفحات کو بانٹا جائے اور دیا جائے تو یومیہ کے سیدنا مجدد اعظم کے یومیہ پر 12 صفحات آتے ہیں، 12 صفحات، اور ان 12 صفحات کے حوالے اگر اس زمانے کے کمپیوٹر سے بھی آپ نکالنا چاہیں تو اس زمانے کے بھی انسان کو 24 گھنٹے سے کم نہیں لگ سکتے ہیں۔ ایسے ایسے حوالے فتویٰ رسمیہ کے اندر حضور سید اعلیٰ حضرت نے آپ نے بیان فرمایا ہے، اور ایسے حوالے دے کر کے 12 جلدوں کو آپ نے مکمل کیا جہاں کے تنے تنہا آپ نے مکمل کیا ہے۔ فتویٰ عالمگیری ہے، ممبئی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ایک غیر مسلم پارسی پروفیسر ٹی ایف ملا نے کہا ہے کہ بر صغیر میں 2 نادر نامۂ روزگار کتابیں تصنیف کی گئی، ایک کتاب فتویٰ عالمگیری ہے اور دوسری کتاب فتویٰ رسمیہ ہے۔ فتویٰ رسمیہ اس کتاب کے بارے میں ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ افریقہ ہائی کورٹ میں رب قدیر کے فضل سے اس کتاب کو دخل ملا ہے اور اس کتاب کو داخل کیا گیا، وہاں کے ایکٹ میں داخل ہے فتویٰ افریقہ کے نام سے جو مشہور ہے۔ اس لیے فتویٰ رسمیہ اس کتاب کو دیکھنے پڑھنے سننے والا ایک مذہبی انسان اتنا صحیح العقیدہ انسان بن جاتا ہے۔ آپ کے لکھنؤ کی دھرتی ہے، اس دھرتی پر پاکستان کے ایک مولانا علامہ کوثر نیازی نام سے ہے جو جماعت اسلامی مودودی کا ماننے والا تھا، وہ انسان
بہت بڑا علم والا کہلاتا تھا، اپنی جماعت کا محترم جید عالم کہلاتا تھا، لیکن اس نے کئی ایک ترجمہ کنز الایمان، ابھی ہمارے طلبہ الحمدللہ حفظ قرآن کر رہے ہیں، اور جن سے ہو سکے سورہ کے بھی ترجمے آپ الحمدللہ ضرور یاد کریں، اپنے ماں باپ کو چیدہ صورتوں کے ترجموں کو ضرور یاد کروائیں، اور جو اہم لوگ ہیں نماز کے بعد کنز الایمان کا مطالعہ کریں۔ علماء سے سنتے ہیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن کنز الایمان کی ایک سطر اور ایک آیت صرف بسم اللہ کے ترجمے کا کتنا بڑا کمال ہے۔ علامہ کوثر نیازی پاکستان کا اتنا کٹر موجودی جماعت اسلامی کا ماننے والا عالم کہتا ہے کہ میں نے فتح پور، گنگوہی، دہلی اور کئی ایک جگہ سندھ کے بھی ترجمے قرآن کو دیکھا، اور کنز الایمان مولانا امام احمد رضا کی کنز الایمان کو بھی دیکھا، اور میں نے تمام ترجمے کو جب پہلے کیا اور مقابل بنایا، موازنہ کیا، تو میں نے دیکھا ہے کئی ایک ترجمے کو سامنے رکھا تو پہلی آیت ہی کے ترجمے کو جب میں نے موازنہ کیا تو اسی سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جالندری صاحب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، گنگوہی رہتا ہے تو کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کہیں کا کوئی فتح پوری صاحب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، الگ الگ ترجمے ہیں، لیکن مولانا امام احمد رضا جو ہندوستان کے ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جملہ شروع بھی کیا ہے وہ لفظ اللہ سے کیا ہے، اس ترجمے سے میں نے دیکھا اور آپ نے پلٹنا شروع کیا، پلٹتا گیا وہ وہاں تک بھی پہنچا اور آدم گواہ کے تحت بھی میں گیا، کئی ایک آیتوں پر بھی گیا، سایہ شام ترجمہ کو دیکھا، پروفیسر ڈاکٹر مسعود کی دعوت پر ہندوستان آیا، ہندوستان آ کر کے جب میں لکھنؤ کی سرزمین دارالعلوم میں گیا تو ندوۃ العلماء والوں نے اور مفتیان اعظام اور محققین اعظام ہندوستان کے محققین اعظام کی ایک فہرست لگائی ہے، اس فہرست میں نے جب دیکھا تو مجدد اعظم مولانا امام احمد رضا کا نام بھی 5ویں نمبر پر معلق ہے، ان کی لائبریری کا مطالعہ کیا، ایک طرف سے فتاوی رسمیہ رکھی ہوئی ہے، کئی طرف سے رسائل رکھے ہوئے ہیں، اور کئی ایک لائبریریوں کا میں نے مطالعہ کیا، ہر ایک کی لائبریری میں صرف فتاوی رسمیہ رکھی ہوئی ہے، اور میں نے اپنے چھاتوں بے سہارا ہو کے انہوں نے کہا ہے یہ فتاوی رسمیہ سے بھی ہم فتاوی لکھا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نظر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی معتبر کتاب نہیں ہو سکتی ہے، ایک بدمذہب خدا کی کہتا ہے، ایک بدمذہب ہم کتابوں کو مانتا ہے، اسی لیے تو دہلی کی سرزمین پر فقہ اکیڈمی کا جو مولانا مجاہد اسلام قاسمی ہے انہوں نے مجلسہ کہا، حضور اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے کفل الفقیہ، یعنی یہ جو نوٹ ہم چلا رہے ہیں، یہ روپے جو چلاتے ہیں اسے سمن کہا جائے یا کہ نہ کہا جائے، اسے نقد روپے کہا جائے یا کہ نہ کہا جائے، یا اسے چیک اور پیسہ کہا جائے، چیک یا کاغذ کہا جائے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے آج سے تقریباً 110 سال پہلے آپ نے بیان فرمایا یہ کرنسی نوٹ جو ہوا کرتی ہیں، ملکوں کی نوٹ ہوا کرتی ہیں، یہ سمن اصطلاحی ہے، یعنی انہیں روپے میں نقد مانا جائے، اسے کاغذ نہ مانا جائے، اس سے لین دین کرنا بلا شبہ درست ہے۔ مجدد اعظم نے یہ بیان فرمایا، وہاں باغیوں کے مولانا اور مفتی لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر سیمینار کریں گے، کرنسی نوٹ یہاں کی نوٹ بدلی، وہاں کی نوٹ بدلی، 1000 کی نوٹ ختم ہوئی، 2000 کی آ گئی، 2000 کی ختم ہوئی، 500 کی آ گئی، یہ کاغذ کی آ گئی، یہ سکے کی آ گئی، یہ چاندی کی، یہ تانبے کی، پتل کی، لوہے کی، نہ جانے اسٹیل کی، نہ جانے کاغذ کی کتنے سکے بن جائیں گے، کتنی حکومتیں آئیں گی، ان پیسوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ ان لوگوں نے، تمام لوگوں نے اسلامی اکیڈمی کے نام
سے استعمال شروع کیا. اس عنوان کے کرتے کرتے تقریباً 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا. عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ لکھی اور آخر پر کہا کہ یہ کرنسی نوٹ یہ زمانے اصطلاحی ہے. مجاہد الاسلام قاسمی جو ان کے چیف مفتی کہلاتے ہیں, انہوں نے اسٹیج سے جا کے برجستہ کہا, اے لوگوں میں یہی کہہ رہا تھا کہ سب سے آسان ہوگا کہ بریلی کے مولانا امام محمد رضا کی کتاب کو نکال کر تلاش کر کے اس میں مسئلہ نکال لو, وہ جو لکھ رہے وہی مان لو. اس لیے کہ 50 سال تمہارے برباد ہو گئے, وہی نکلا جو ان کے مولانا بریلی کے مولانا نے کہہ دیا ہے, وہی جماعت نے جو ان کے بریلی کے مولانا نے کہا ہے. اس لیے مذہب لوگ بھی مان رہے ہیں, غیر بھی مان رہے ہیں, ہر ایک انسان مان رہا ہے. حضور اعلیٰ حضرت کی ذات کسی جگہ یا کسی خاندان کی ذات کا نام نہیں رہا. ایسے تصدیقی کارنامے, اتنے اہم کارنامے کہ سچ معنی میں رب قدیر نے ان کو اپنے لیے خرید لیا گیا کہ ان کے وجود کو اپنے دین کی پہچان, اہل سنت کی پہچان اور جان بنا کر کے رکھ دی. حضور اعلیٰ حضرت لوگوں کو گناہوں سے کیسے بچاتے تھے, آپ اس کا اندازہ لگائیے. چھوٹی سی مثال, ہمارے طلبہ ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم 2 سال تو حفظ کو چاہیے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ جنہوں نے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے حفظ قرآن کیا, ان کا واقعہ تھا کہ انہوں نے سنا حدیث پاک میں اور ان کو خود حدیث پاک آتی تھی. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ جنہوں نے 52 سال کا حکومت کی, 52 سال. اور جب آپ کا یہ سال ہوا تو صرف کفن کے لائق روپے پیسے سرانے میں تکیے کے نیچے موجود تھے. اور اس زمانے میں اگر اس زمانے کے عہدے داران کو تلاش کیے جائے تو CBI نہ جانے ITR کے لوگ آ جائیں تو کئی دن لگ جائیں گے ان کے روپے نہ کو نسل گنتے ہوئے. نعوذ باللہ. 52 سال حکومت کی, 700 صفحات میں فرامین لکھ کر کے غیر کو امان دیا اور غیر حفظ و امان دیا ہے. جہاں جن جن مندر تھے وہی پر محفوظ رکھا, اور جہاں جن جن زمینیں تھی وہی محفوظ رکھا. جاگیر جبرن لکھ کر کے دے دے کہ ہمیں زمین نہ چاہیے, تب آپ نے دوسرے کے نام سے زمین کروائی ہے, ورنہ جبرن ایک سال بھی نہیں کروائی ہے. کبھی بھی آپ نے زبردستی نہ کیا. حضرت اورنگزیب نے اپنے بیٹے حضرت شاہ عالم علیہ رحمہ کو حافظ قرآن بنایا. بڑی فضیلت ہے کہ ایک حافظ قرآن 70 لوگوں کی بخشش کروائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی فضیلت یہ ہے ان کے والدین کو ایک ایسا تاج سروی پہنایا جائے گا میدان محشر میں کہ وہ پہچانا جائے گا یہ کون ہے کہ نہ آئے گی, یہ وہ ہے ان کے بچے حافظ قرآن تھے. الحمدللہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ نے اپنے بیٹے حضرت شاہ عالم کو حافظ قرآن بنایا. حضرت شاہجہاں نظر بند کر دیے گئے تھے, کہیں ایک اسلامی قوانین اور اسلامی زیادتی میں گرفتار تھے, اس لیے انہیں نظر بند کیا گیا. شاہجہاں کے پاس خبر بھیجی گئی کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن ہوا ہے, دادا جان آپ مبارکبادی دیں, آپ کا پوتا حافظ قرآن بن گیا ہے. لاؤ لشکر کے ساتھ پوتے کو لے جایا گیا. لے جانے کے بعد شاہجہاں کے قریب گیا ہے, پوتا کہتا ہے دادا جان میں آپ کا پوتا محمد شاہ عالم حافظ قرآن بن گیا, آپ مجھے مبارکبادی دیجیے, آپ خوش ہو جائیے. حضرت شاہجہاں کہتے ہیں اے میرا پوتا میں اس بارے میں خوش ہوں, ارے حافظ قرآن بنا تو تیرے باپ کو خوشی ہے کہ آج روزے میں قیامت وہ کہنے گا میرا بیٹا حافظ قرآن ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی کہ اللہ مجھے دادے ذرے پہنا سا. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کا دل اتنا رنجیدہ ہوا, الٹے قدم پلٹے اور آ کر کے ایک ماہ کے اندر آپ نے حفظ قرآن کر کے والد ماضی کو خبر دی آپ کا بیٹا اورنگزیب یہ حافظ قرآن بن کر کے آپ کے پاس مبارکبادی لینے آ رہا ہے. بیٹا گیا, شاہجہاں خوش
حضور اعلیٰ حضرت ذات اور آپ کے مسلک کی پہچان اہل سنت کی جان ہے، اہل سنت کی پہچان ہے. اس وقت مسلک پر بہت زیادہ باتیں چل رہی ہے. حضرات ہر دور میں آئے پیارے مصطفیٰ کے بعد خلفائے راشدین کے بعد صحابہ کرام کے بعد یہاں تک کہ جنگ عمر کے بعد جنگ عمر کا واقعہ جو مولا کائنات اور آپ کی خود ساس یعنی اپنی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیش آیا ہے. عثمان غنی کے خون بہا کا بدلہ لینا، خون بہا کے لیے بدلہ لینا تھا، اسی لیے یہ جنگ پیش آئی. اس جنگ کے بعد رافضی اور خارجی ہو گئے. وہاں پہ لوگ اہل سنت و جماعت کہلانے لگے. اس کے بعد اور سارا کچھ ترقی ہوئی. ایک انسان معتزلی کا فرقہ لے کر کے آیا. معتزلی کا فرقہ یعنی تحریہ سے ملتا جلتا عقیدہ، کہنے لگا یہ اللہ کچھ نہیں ہے، ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ یہ سورج چلا رہا ہے، تارا چلا رہا ہے، آسمان دنیا کو چلا رہا ہے، یہ دنیا یوں ہی چل رہی ہے. ایک نظام بنا کے اللہ فرصت پہ چلا گیا. جہنم کچھ نہیں ہے، دوزخ کچھ نہیں ہے، جنت تیار نہیں ہے، نیکی کچھ نہیں ہے، بدی کچھ نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز کا انکار کر ڈالا، معتزلہ پیدا ہوا. اس معتزلی کے مقابل کیا اہل سنت کافی نہیں تھے؟ نہیں، حضرات ضرور کافی تھے. لیکن حضرت سیدنا ابو منصور ماتریدی حنفی المسلک، حضرت عبداللہ اشعری کا مسلک لے کر شافعی المسلک وہ پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے نظریات کو ساجا کیا. جب معتزلی کا مقابل کہلایا ہم حنفی ماتریدی کہلانے لگے. جب ان پر مذہبوں اور باطل نظریات کا مقابلہ شافعی المسلک نے کیا کہ اشعری کہلانے لگے. وہاں سے آگے بات چلی غوث اعظم کا سلسلہ آیا. پھر وہ سلسلہ سے ہم قادری کہلانے لگے. یہ ناہنجار بد مذہب باطل فرقے والے وہ بھی اپنے آپ کو قادری کہنے لگے. قادری سے ہم چشتی تک آ گئے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ پر چشتی کہلانے لگے. یہ لوگ بھی اپنے آپ کو چشتی لکھنے لگے اور یہ لوگ بھی اپنے آپ کو لکھنے لگے. ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، اہل سنت ہیں. اب کیا لکھو گے؟ کون سا لقب باقی رہ گیا؟ جب ایک نیا فتنہ آیا، وہ فتنہ تھا کہ جب انسان ابتدا کو چھوڑنے لگا، جب انسان ابتدا کو باتیں کہنے لگا، جب انسان تقلید کی باتیں کہنے لگا، اپنی من مرضی کی چلانے لگا، ایک اہل حدیث لوگ پیدا ہوئے. ان کے مقابل ہم اہل سنت و جماعت کے 4 مسلک پیدا ہوئے. وہ 4 مسلک: مسلک حنفی، مسلک شافعی، مسلک مالکی، مسلک حنبلی. یہ چاروں کے چاروں پیدا ہوئے اور انہوں نے حق نظریات کو صاف فرما کر پیارے مصطفیٰ کے ساری ادا کو، پیارے مصطفیٰ کی ساری ادا کو، سارے حرکات کو جمع کر کے جب تقسیم کر دیا گیا تو 4 مسلک کا نام مسلک حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی ہو گیا. اب ہم کہنے لگے ہم حنفی ہیں، سنی ہے، اہل سنت و جماعت قادری، چشتی حنفی ہے. اب وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ ہم حنفی ہیں، اس لیے کہ خانہ کعبہ پر اندر اس وقت بتاتا نغمہ کے آپ کے مولانا ابو الحسن ندوی کو جانے میں بھی آ گیا. جب تک کہ انہوں نے دستخط کر کے یہ نہ کہا کہ ہاں حنفی المسلک کو ہندوستان میں مان رہے ہیں، دارالعلوم میں نہیں، ڈروں میں اور ریاض میں ہم نہیں بن رہے ہیں. جب انہوں نے اپنا دستخط دیا تب تک انہیں خانہ کعبہ کے اندر جانے دیا گیا. یہ حنفی کہلانے لگے، یہ قادری کہلانے لگے، یہ چشتی کہلانے لگے. وہاں بھی اتنا بڑا خطرہ آیا، مذہبیت کا اتنا بڑا خطرہ آیا، دیوبندیت کا اتنا بڑا خطرہ آیا، سنسنجن کا خطرہ آیا. ہر ایک فتنوں کو جب نچوڑ کر کے ایک طرف جمع کر دو اور دوسری طرف تمام حقائق کا ایک نام دے دو تو مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نام ہوتا ہے. وہ پہچان ہے لفظ اعلیٰ حضرت. اب مسلک کے اعلیٰ حضرت کی ایک پہچان ہے، شان ہے. ان لوگوں سے اس سیاسی فرق بیان کرنے کے لیے ہے، اسے لیے بغیر کوئی اس زمانے میں نہ جی سکتا ہے
سکتا ہے نہ اپنے ایمان کا ثبوت دے سکتا ہے. جا کر کہیں پر کہ ہم قادری ہیں، کوئی کہے گا اقبال مذہب بھی اپنے کو قادری کہتا ہے، کہے گا حنفی ہے، اقبال مذہب بھی اپنے کو حنفی کہتا ہے، کوئی کہے گا ہم چشتی ہیں، اقبال مذہب بھی چشتی کہتا ہے. جب جا کر کے اعلیٰ حضرت کا نام لے لے، بریلوی کا نام لے لے، تو الحمدللہ وہ انسان جان جاتا ہے اچھے نظریات والوں کو ماننے والے کا کام ہے. رب کریم ہم تمام کو بالخصوص مجدد اعظم کے تمام تر بیان کردہ نظریات سے مالا مال فرمائے اور ان کے بنائے ہوئے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.